پورے ملک میں بخاری شریف کے ختمات کے لیے عاجز اور فقیر ایک طالب علم کے درجے کے آدمی کو طلب کیا جاتا تھا، اور 1 سال میں بخاری کے ختم کے ایام میں 37 جگہ بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھنے کے لیے حاضری نصیب ہوئی۔ اللہ، اس دوران ایک خواب میں نے ایسا دیکھا کہ آیا یہ اتنی جگہ پر جانا اور ہر جگہ میں ہی آخری حدیث پڑھاتا ہوں، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک ماحول ہے اور اس میں کائنات دوڑ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا امام بخاری تشریف لائے ہیں اور وہ فلاں جگہ تشریف فرما ہے۔ تو میں بھی ان لوگوں میں دوڑنے لگا، اس لیے کہ امام بخاری آیات بینات ہے اسلام کے اور پیغمبر کے زندہ تابندہ معجزات میں سے ہیں، وہ علماء ہیں۔ آپ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سطح الارض پر آسمان کے نیچے سب سے اصح کتاب مانی گئی۔ ایک نہر ہے بہت بڑی، اور اس کے کنارے پر بہت بڑا سٹیج بنا ہوا ہے، اور اس سٹیج پر ایک بزرگ ہستی تشریف فرما ہے۔ میں نے قریب جا کے سلام کیا اور ہاتھ ملایا تو مجھے اشارہ کیا کہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ میں پیچھے بیٹھنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد دنیا آئی اور اتنا رش ہوا، اور پھر بخاری شریف لائی گئی اور مجھے کہا کہ یہ آخری حدیث آپ پڑھیں۔ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہوئی، بہت پریشان ہوا کہ امام بخاری کی موجودگی میں ان کی حدیث میں پڑھوں گا، بہت مشکل کام ہے۔ انہوں نے کہا یہ مجلس اس کے لیے سجی ہے، مجھے بھی بڑی خوشی ہے، اور میں آپ کے درس میں شرکت کے لیے اتنا سویرے آیا ہوں۔ بس اتنا مجھے یاد ہے کہ میں نے خطبہ پڑھا اور آخری حدیث پڑھی، تو میں خوش ہو گیا کہ چلو اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف سے خاصی وابستگی ہو، یہاں تک کہ امام بخاری کی روح پرفتوح بھی خوش اور شادمان ہے۔ اللہ ہمیشہ خوش اور شادمان رکھے۔ یہ روحانی تائیدات ہے اور تکوینی ذرائع اور وسائل ہے جن سے انسانی ہمت آگے بڑھتی ہے اور اس کو دینی محاسن اور مکارم کے میدان میں حصولی اور وصولی آسان ہو جاتی ہے۔ اس درمیان میں کتنی دفعہ حضرت اقدس امام الائمہ سراج الامہ فقیہ هذه الامہ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا، کس قدر امام ابو یوسف محمد ابن الحسن شیبانی، امام ظفر ابن حذیل اور ہر دور اور ہر زمانے کے فخر رازی آلوسی اور دیوبند کے اور دلی کے اکابر اور اولیاء اور صلحاء جو سرمایہ افتخار ہے ہمارے علم و عمل کا و اسانید اور دستاویزات کا، اس کے بیان بہت طویل ہے، استطاعت نہیں ہے بیان کرنے کی، اور لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ دو مرتبہ فخر الرسل والنبیین، سید الاولیاء والمتقین، سید الغر المحجلین، سید الشفعاء یوم الدین، الشافع والمشفع، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، وولیہ المرتضی وامینہ علی وحی السماء،
خاتم الرسل والانبیاء قدوۃ الخیر کلہ فی الدنیا والعقبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالتفصیل دیکھنا نصیب ہوا. حیرانگی یہ تھی کہ ہر دفعہ مولانا فداء الرحمان آگے کھڑے اور وہ پیغمبر کے قریب میں ہے اور ان سے میرا تعارف کر رہے ہیں. یہ میں نے حضرت کی وفات پر بھی ذکر کیا، حضرت کی زندگی میں بھی ذکر کیا، اور شاید ان سے تعلق کی وجہ سے اللہ نے یہ راستے ہموار فرمائے ہیں. اور کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے. اس کشتی میں ایک ڈاکو بھی سوار تھا، لص، اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میرے پاس اتنے درہم تھے اور اب وہ کسی نے اٹھا لیے، اور اس رنگ کا میرے پاس پرس تھا. کیونکہ امام بخاری نے کشتیبان کو جب وہ پیسے نکال کے دیے تو اس ظالم نے اس کو دیکھ لیا اور اتنا فنکار تھا کہ اس میں درہم و دینار بھی گن لیے. امام بخاری نے سوچا کہ عجیب بات ہے، پرس میرا ہے، گھر سے لایا ہوں، درہم دینار اتنا ہی ہے جتنا یہ کذاب بتا رہا ہے. اور بہت فکر مند ہو گئے. کچھ دیر کے بعد اس ڈکیتر نے اور جیب کترے نے کشتیبان کی اجازت سے لوگوں کی تلاشی لینی شروع کر دی. جب امام بخاری کے پاس آیا تو بڑی دیر تک اچھی طرح چھان بین کی، لیکن ان کے پاس وہ پرس نہیں ملا. وہ ڈاکو بڑا حیران ہوا. اس نے کہا وہ ہے کہاں؟ انہوں نے کہا کہ وہ میں نے دریا میں پھینک دیا. کہا کیوں؟ آپ کا اپنا پرس تھا، آپ گھر سے لائے، میں نے تو ایسے ایک مکر سے لینا چاہا. امام بخاری نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن میں پیغمبر کی حدیث سے جمع کرتا ہوں. غلط طریقے سے بھی مشہور ہوا کہ اس نے فلاں سفر میں کشتی کے اندر کسی نے کہا ہے کہ چوری کی تھی، تو یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. میں نے اس غلط الزام کو اپنی طرف آنے نہیں دیا، کیونکہ احادیث مصطفیٰ و مجتبیٰ وہ کہیں متہم نہ ہو جائے. تقوی اور ورع کا انتہا ہے. کہتے ہیں مورخین کے اس ڈاکو نے ہمیشہ کے لیے ڈاکے سے اور چوری چکوری سے توبہ کر لی. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.